گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل کی کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سوال حضور کسی نے پوچھا تھا، اپنے شرٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے، عام طور پہ ٹی شرٹس وغیرہ ہوتی ہیں، اس پہ مونوگرام بنے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر گھوڑے کا بنا ہوا ہے، اونٹ کا بنا ہوا ہے۔ اب کسی کی شکل تو نظر نہیں آ رہی، لیکن دیکھنے والا پہچان جاتا ہے کہ یہ گھوڑا بنا ہوا ہے یا کوئی اور جانور ہے، اور چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، اور مختلف طرح کے جانوروں کی کیوی کی تصویر بنی ہوئی ہے، کسی پر باز کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو ایسے شرٹس، ایسے کپڑے پہن کر کہ جس پر اس طرح کی تصویریں ہیں کہ بظاہر تو شکل نظر نہیں آ رہی، اس کے آنکھ ناک کان سمجھ نہیں آ رہے، لیکن دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلاں جانور ہے، تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تصویر میں جو اصل ہے وہ چہرہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، الصورۃ هو الرأس، چہرہ جو تصویر میں جس کی ممانعت ہے وہ ہے سر، سر سے مراد چہرہ لیا جاتا ہے۔ تو اگر شرٹ پر یا کسی بھی جیکٹ پر یا کسی بھی بیگ وغیرہ پر اگر ایسی تصویر بنی ہوئی ہے کہ جس میں ہمیں جانور کی تو نشاندہی ہو رہی ہے کہ یہ ہاتھی ہے، گھوڑا ہے یا باز ہے یا کوئی بھی پرندہ درندہ ہے، لیکن اگر اس کے غور کرنے پر اس کا چہرہ نمایاں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، عام طور پہ آپ جس مونوگرام کی بات فرما رہے ہیں تو وہ مونوگرام بھی عام طور پہ اس میں واضح نہیں ہوتا کہ یہ گھوڑا ہے، نہ اس کی آنکھ ہوتی ہے، نہ اس کے ہونٹ ہوتے ہیں، نہ اس کے منہ، کوئی شیپ شکل اس کی نہیں بن رہی ہوتی، بس وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بھاگتے ہوئے اسٹائل میں اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ گھوڑے پہ سوار ہے، لیکن وہ گھوڑے کی شکل و صورت نہ ہی اس آدمی بیٹھے ہوئے شخص کی کوئی شکل و صورت واضح ہوتی ہے، بس وہ دھاگوں سے بنا ہوا ایک مونوگرام ہوتا ہے۔ تو ایسی تصویر والے جس میں چہرہ ہی واضح نہ ہو تو لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کراہت نہیں آتی۔ البتہ جس طرح ایک سوال پیدا ہو رہا ہے تو ایسا لباس پہننے سے گریز کرنا چاہیے کہ جس پہ نکتہ چینی ہو، مسلمان اس میں تشویش میں آئیں، تو جیسے خاص کر نماز جیسے مسئلے میں لوگوں کو تشویش ہو کہ آیا اس لباس میں نماز ہوگی نہیں ہوگی، تو ایسے لباس سے گریز کرنا یہ بہتر ہے۔ لیکن اس طرح کی تصویر والے لباس کے جس میں تصویر کا چہرہ نمایاں نہ ہو، ظاہر ہی نہ ہو رہا ہو، تو اس تصویر والے لباس کو پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک کال چلا دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر نفلی دن کا کام کرنے کی والدین اجازت نہ دیں تو ان کی بات ماننا ضروری ہے؟ نفلی کام سے اگر والدین منع کر رہے ہیں تو والدین کے ممانعت کے درجے کو بھی دیکھا جائے۔ پہلے یہ بھی ساتھ بتاتے چلیے، نفلی کام یہ تو سمجھ رہے ہوں گے، لوگوں کو بھی سمجھ نفلی کام سے مراد جیسے کچھ کام ایسے ہیں جو شریعت مطہرہ نے ہم پر واجب کیے ہیں، فرض فرمائے ہیں، جیسے شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح روزے کے شرائط پائے جا رہے ہیں تو روزہ رکھنا ماہ رمضان کا فرض ہے، نماز فرض ہے، اور کچھ واجبات ہیں جیسے شرائط پائے جانے کی صورت میں قربانی کرنا یہ واجب ہوتی ہے،
صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے. تو اس طرح کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی ضروری ہے، ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں آدمی گناہ گار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے نمازوں کے اندر پانچوں نمازوں کے فرائض ہیں، اور اسی طرح جو کچھ نمازیں سنت موقدہ ہیں، اور وطر عشاء کی نماز کے اندر جو پڑھے جاتے ہیں وطر، یہ واجب ہیں. تو کچھ نمازیں نوافل کے درجے میں ہیں. اگر کوئی نوافل پڑھتا ہے، جیسے مغرب کے بعد 2 سنت پھر 2 نفل ہیں، عشاء کے بعد بھی نوافل آ جاتے ہیں. تو اگر کوئی نوافل نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ نفل عمل ایک آدمی کرنا چاہتا ہے اور والدین اس سے منع کر رہے ہیں. تو اب والدین کے ممانعت کو دیکھا جائے گا وہ کس کیٹیگری کی. ٹھیک ہے. اگر وہ نفل کام ایسا ہے کہ والدین کو، آدمی تو نفلی کام کر رہا ہے لیکن والدین اس کو سختی کے ساتھ منع کر رہے ہیں اور اس کام کے کرنے میں والدین کی دل آزادی بھی ہوتی ہو، ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت میں اپنے والدین کے حکم کو فالو کیا رہے. جیسے مثلاً کوئی مثال دیتے ہوئے سمجھائیے. اب اس کی مثال کے طور پہ یہ بھی ایک ممکن ہو سکتی ہے، جیسے کوئی آدمی 2 رکعت نفل پڑھنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے، اور والدین کو اس وقت ایک حاجت ہے، اس کو کسی کام کے لیے بھیج رہے ہیں کہ آپ فوراً جاؤ، وہاں جانا ہے تمہیں. ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے میں 2 رکعت نفل پڑھ کے ہی جاؤں گا. والدین کہتے ہیں نہیں، نفل آخر پڑھ لینا، پہلے تم نے جانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اگر نفل پڑھنا شروع کر دے گا تو والدین کو اس کی وجہ سے اذیت ہو رہی ہے، تو اب یہ نوافل ادا نہ کرے، یہ بعد میں آ کے ادا کر لیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے والدین کی اطاعت کرے. جبکہ والدین جس کام کے لیے بھیج رہے ہیں وہ کام بھی 100% جائز ہو، تو اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کرنا ان کے اوپر ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. حضور، جس طرح کا دورہ ہے، لوگ تو واجبات اور فرائض سے بھی منع کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو دور رکھنے کی وہ تلقین کر رہے ہوتے ہیں اس سے. اگر ایسی صورت میں کوئی نفل سے یوں ہی منع کر رہے کہ کرنا ہی نہیں ہے، ایک تو آپ جو جواب دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بعد میں کر لینا یوں ہے، بالکل بھئی آپ کو اجازت نہیں ہے نفلی عبادات کرنے سے، یا فرائض واجبات ہی کہہ لیجئے، تو اب کیا اب بھی لازم ہے حکم ماننا؟ اب یہ ہے کہ نوافل کے درجے تک تو اگر ان کی ناراضگی ہے ٹھیک ہے، تو اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش صحیح. کرے. والدین کو راضی کرنے کی بہت ساری کوششیں، جس طرح پیسے لینے ہوتے ہیں تو بچے کس طرح اپنے والدین سے ضد کر کے منا لیتے ہیں، حالانکہ والدین منع کر رہے ہوتے ہیں لیکن بچے منا لیتے ہیں. تو اسی طرح کوئی نفلی کام ہے، والدین اگر اس سے منع کر رہے ہیں تو یہ واقعتاً عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے والدین سے ریکویسٹ کرے، اجازت لے. ٹھیک ہے، تو یہ درست سمجھ میں آتا ہے. اور والدین عام طور پہ اجازت دے ہی دیتے ہیں، لیکن اجازت لینے کا انداز وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر سخت انداز میں اجازت لے گا تو والدین کے اوپر تو یہ حکم چلانے والی بات ہوگی. تو عرض معروض والے انداز میں ہی اپنے والدین سے رابطہ کرے. انشاءاللہ والدین اتنے سخت دل نہیں ہوتے، وہ اجازت دے دیتے ہیں. اب اگر کوئی علم ایسا ہے کہ جس کا سیکھنا فرض یا واجب کے درجے میں ہے، اور اس آدمی کی اپنی ذات سے متعلق اس فرض یا واجب کا علم اس کو سیکھنا ضروری ہو رہا ہے کہ فرض کا علم سیکھنا فرض ہے، واجب کا علم سیکھنا واجب ہے، اور یہ فرض یا واجب کی ادائیگی کا موقع بھی آ گیا. اب وہ پوچھنا چاہ رہا ہے، سیکھنا چاہ رہا ہے، والدین اس سے منع کر رہے ہیں کہ نہیں سیکھنا نہیں ہے. تو اب چونکہ کسی بھی علم، کسی بھی عمل کے لیے اس عمل کے درجے کے اعتبار سے فرض ہے عمل، تو اس عمل کو کرنا بھی ہے، اس کو کرنا بھی ہے تو پہلے سیکھ لے ضروری معلومات. واجب ہے تو اس کے متعلق علوم کا سیکھنا بھی واجب. تو اب والدین اگر منع بھی کرتے ہیں تب بھی یہ فرض یا واجب درجے تک کا جو علم ہے، جس کا سیکھنا اس پہ شرعاً فرض یا واجب بھی ہو چکا ہے، تو والدین کی اجازت کے بغیر بھی یہ سیکھے گا، ضروری ہے اس کے لیے سیکھنا. اور ایسے موقع پر عام طور پہ ایسے والدین بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو اس میں بھی اگر والدین کو بھی اگر فرض یا واجب کی اہمیت احسن انداز میں اگر اولاد اپنے والدین سے کو اچھے انداز میں نصیحت بھرے الفاظ میں اگر سمجھائے تو والدین کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب بیٹے یا بیٹی کا انداز بہت سخت ہو جاتا ہے. گویا اب اپنے ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بھی یہ سمجھ آیا یہ دین کے مطلب دشمن والے معاملات، ان کا انداز ایسا ہے، میرا دین سیکھنا ان کو اچھا نہیں لگتا. تو والدین کا جو رویہ ہے، تو بس اوقات والدین اپنی غلط فہمی میں کسی کام سے منع کر رہے ہوتے ہیں. جب والدین کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دینی فریضہ ہے، دینی یہ واجب ہے، اور اس کی ادائیگی اگر میں نہیں کروں گا تو گناہ گار ہوں گا. تو جب اہمیت بتائیں گے تو والدین انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے، لیکن سمجھانے کا انداز نرم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کام کے جو مباح ہیں، کرنا نہ کرنا برابر، اس کا والدین حکم دیتے ہیں، تو
کیا اب اس کو نافرمانی کی اجازت ہوگی یا اب بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا؟ حکم کی نوعیت کو دیکھیں گے ٹھیک ہے، کہ حکم کے اندر اگر سختی والا انداز ہے کہ تم نے کرنا ہے ٹھیک ہے، اور لگتا ہے کہ یہ کر بھی سکتا ہے، اس کی استطاعت بھی ہے، قدرت طاقت بھی ہے، اور یہ نہیں کرے گا تو والدین کی دل آزاری ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو وہ کام کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر والدین نے ایک حکم یعنی وہ کہا ہے کہ یہ کرنا ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہے اگر میں نے نہیں کیا تو والدین ناراض نہیں ہوں گے، صحیح، کروں گا تو خوش ہو جائیں گے، نہیں کروں گا تو ناراض نہیں ہوں گے، اب وہ نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے۔ اس کی کثیر مثالیں احادیث کی روشنی میں مل سکتی ہیں ٹھیک ہے، کہ جیسے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو تہجد کی نماز کے لیے ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور نماز پڑھنے کا کہا، لیکن انہوں نے آگے جو جواب دینا تھا مناسب وہ دیا، تو گویا تہجد کی نماز فرض نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انہیں تہجد کے لیے اٹھانا کوئی تاکیدی طور پر بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ اختیاری انداز میں تھا، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس وقت نہیں پڑھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں وہ پڑھتے ہی نہیں تھے، لیکن اس وقت نہیں پڑھی تو نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ نافرمان یا نافرمانی کے زمرے میں نہیں آئے، کیونکہ حکم کی نوعیت تاکید والی نہیں تھی، اختیاری تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، والدین کے متعلق الحمدللہ تفصیل کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا اور ان کا حکم ماننے کے حوالے سے بھی ذہن دے دیا ہے، لیکن جس طرح کا معاشرہ چل رہا ہے اور اولاد جس طرح باہر جاتی ہے، اسکول کالج میں پڑھتی ہے، دوستوں سے ملتی ہے، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اور علم دین سے دوری بھی پائی جا رہی ہے، دینی ماحول بھی نصیب نہیں ہے، تو ایک یعنی وہ کہہ لیجئے کہ لڑائی جھگڑے والا ماحول اور نافرمانی والا ایک ذہن بنا ہوتا ہے عموماً کئی لوگوں کا۔ ایسے میں والدین کو کیا مدنی پھول دیں گے کہ ان کو بھی کس طرح کے احکامات دینے چاہیے؟ ایسا نہیں کہ بس وہ سمجھیں کہ ہمارا حکم ماننا ان پر لازم ہے تو اب ہر صورت میں منانا ہی ہے، اور ایسی بات کہ جو نہ بھی کی جاتی تو گزارا چل سکتا تھا لیکن پھر بھی اس کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے اس دور کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں احتیاط والدین کو کرنی چاہیے کہ اب وہ اولاد کی تربیت عام طور پہ ہم نے اپنی ایسی نہیں کی ہوتی کہ وہ ہمارا ہر حکم بلا چوں چراں قبول کر لیں، ٹھیک ہے، تو چونکہ اولاد کے سامنے ہمارا بھی کردار اپنے والدین کے لیے جو رویہ ہمارا تھا وہ اولاد کے سامنے ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے دادا جی کی کتنی باتیں مانی ہیں اور کتنی نہیں مانی، اور کیا ابھی رویہ رکھا تو ہوا ہے۔ عام طور پہ اولاد کے سامنے جب باپ کے یا ماں کے کریکٹر پوری لائف ان کے جو بچے جب ہوش سنبھالتے ہیں، بلکہ اگر ہوش نہ بھی سنبھالا ہو تب بھی انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایسا ایسا انہوں نے ہمارے دادا دادی کے ساتھ کیا ہے، تو انداز عام طور پہ اس کا ری ایکٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کی اولاد بھی وہی انداز اختیار کرے گی۔ صحیح، تو بہرحال اپنی اولاد کو کوئی کام کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری نافرمانی نہ کر جائے تو ایسے میں کسی بھی جائز کام کا اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تاکید کے درجے میں نہ رکھیں کہ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو آپ ایک دم ناراض ہو جائیں، تو اس سے اس کی آخرت کا معاملہ سختی میں آ سکتا ہے۔ تو ایسے میں بہتر یہ ہے کہ اپنے اس کام کو ایک ترغیبی انداز میں ہی رکھا جائے کہ بیٹا اگر آپ جا رہے ہو اگر ساتھ ہی ساتھ یہ کام کر لو تو کیسا رہے گا۔ اب اس میں کیا ہے کیسا رہے گا، اب اس کے ذہن میں وہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، جو بھی اس کی رائے ہوگی وہ اپنی رائے کا اظہار کرے گا، ہو سکتا ہے وہ اپنی رائے دینے میں غلطی پر ہو، آپ کے سامنے اس کی جب رائے آ جائے گی تو اب آپ کو اس کی غلطی کی نشاندہی بھی ہو گئی کہ یار یہ اس کام کی وجہ سے نہیں کر رہا، اس بات کی وجہ سے نہیں کر رہا، آپ اس کا ازالہ کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ کر دیں گے، وہ غلط فہمی اس کی دور ہو جائے گی، پھر وہ کام کرنے کے لیے ہو سکتا ہے راضی ہو جائے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ تاکید نہ کریں، صحیح، اگر کام آپشن کے ساتھ دیا جائے گا تو اس میں اولاد کے سامنے دو راہیں ہوں گی کہ یہ کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا، تو وہ پھر کسی ایک رائے کو ہو سکتا ہے آپ کے چاہت کے مطابق یہ کام کرنے کو اوکے کر دے گا، ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت میں بھی یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اور امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی کسی موقع پر یہ فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو جب آپ حکم کسی بھی کام کے بارے میں کچھ فرماتے تو حکم کے درجے میں نہیں، صحیح، مطلب ایک اختیار بھی رہے اور بچے وہ کام اگر نہ بھی کریں تو نافرمانی کے زمرے میں نہ آئے، تو ایک آپشنلی انداز اختیار کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی والدین کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین متین کے احکام سیکھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم خود والدین میں شمار ہوتے ہیں تو پھر والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، کس انداز سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے، کس طرح
ان کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے، انشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی پھول سنتے رہیں گے تو اس طرح کی باتیں بھی سمجھنے، سیکھنے کا، عمل کرنے کا انشاءاللہ موقع اور جذبہ حاصل ہوگا۔ ایک ویڈیو سوال ہمارے پاس موجود ہے، سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی۔ جنت کے اندر ہمیں حوریں ملیں گی، یا 70 حوریں ملیں گی؟ کیا جو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ موجودہ بیویاں ہیں، کیا یہ بیویاں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی؟ جی حضور۔ جنت میں جو جنتی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حسب مراتب، اس کی نیکیوں کے اعتبار سے جو انعامات عطا فرمائے گا، تو ان میں حوروں کی بھی تعداد ہوگی، تو کسی کو اتنی حوریں، کسی کو اس سے زیادہ حوریں ملیں گی۔ رہا معاملہ ہے کہ جو جنت میں کیا جو دنیا میں جو بیوی تھی وہ بھی دی جائے گی، تو جو میاں بیوی دنیا میں باقاعدہ ایک ساتھ رہے، طلاقیں بھی نہیں ہوئیں، اور اسی صورت میں بیوی کا انتقال ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت نے کہیں نکاح نہ کیا، تو جب یہ دونوں اگر بفضل خداوندی اگر یہ داخل جنت ہوں گے تو ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں بھی میاں بیوی کی حیثیت عطا کر دی جائے گی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو دنیا میں جو عورت مومنہ عورت تھی اس آدمی کے نکاح میں، تو وہ حوروں پر سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہوگی، ماشاءاللہ۔ تو عورت کو بھی یہ انعام و اکرام دیا جائے گا کہ جنتی حوریں جن کا حسن اپنی جگہ بے مثال ہے، یہ جنتی دنیاوی عورت مومنہ مسلمہ مسلمان عورت، تو یہ جنت میں حوروں سے بڑھ کر حسن و جمال والی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت اور جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہم آمین۔ جنت میں جانے کا جذبہ شوق عطا فرمائے، جنت سے محبت عطا فرمائے، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جو اعمال کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے اللہ کی رحمت سے، تو ان اعمال کا سیکھنا بھی ہم پر ضروری ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مکتبۃ المدینہ ہے، اس نے المدینہ العلمیہ کے تعاون سے جنت میں لے جانے والے اعمال اسلام کی کتاب الحمدللہ یہ شائع کی ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں بھی جو اعمال درج ہوتے ہیں وہ بھی جنت ہی کا راستہ ہوتے ہیں۔ گناہوں کی جو معرفت دی جاتی ہے، ان سے جو بچنے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی جنت کا راستہ ہوتا ہے۔ لیکن خاص اس ٹاپک کے اوپر کہ جنت میں کون کون سے اعمال لے جاتے ہیں، الحمدللہ یہ کتاب موجود ہے۔ اور جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ کتاب بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی کتابیں ہیں آپ ان کو حاصل کیجیے، ان کو پڑھیے۔ جنت میں کیا کیا ہوگا، جنت میں کس طرح کے انعامات و اکرامات ملیں گے، ان کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جانے کا شوق بھی پیدا ہوگا، جنتیوں کے احوال پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جنت سے محبت بھی بڑھے گی، اور دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی سعادت حاصل ہوگی کہ جو جنت میں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ ایک کال سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں جی۔ آج کل ایک ٹوپی نکلی ہے جس کے اوپر نا نالین شریف بنا ہوا ہے نا، ٹوپی کے اوپر، کیا اس طرح کی ٹوپی پہننا درست ہے؟ سر کے اوپر نالین شریف بنا ہوا ہوتا ہے؟ جی حضور۔ ایسی ٹوپیاں جس کے عام طور پہ شاید یہ بیچ سر کے اوپر نالین شریف بنا ہوا ہوتا ہے، یہ کڑھائی وغیرہ کے ذریعے سے، تو ایسی ٹوپی کا پہننا بلا شبہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نالین شریف کا جو نقش پر مشتمل کوئی ٹوپی ہے وہ اگر کوئی پہنتا ہے تو بلا شبہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ چونکہ جب نالین شریف ایک مقدس چیز سے اس کو نسبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین شریف تھی جو آپ اپنے قدموں میں پہنا کرتے تھے، جس کو ہم چپل بھی کہتے ہیں اردو زبان میں، تو چونکہ یہ اسی کا ایک شبیہ کے طور پہ، نسبت کے طور پہ اس کو اپنے ٹوپی پہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کا کچھ ادب بھی کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ نہ ہو جس طرح عام طور پہ اپنے لباس کو اتار کے انسان یوں پھینک دیتا ہے، یوں کر دیتا ہے، تو اب نالین شریف پر مشتمل، ڈیزائن پہ مشتمل یہ ٹوپی ہے تو اس کو بھی یوں کر کے نہ پھینکے، کہ اس ٹوپی کو اب ایک نالین شریف کے نقش سے بھی نسبت حاصل ہو چکی ہے اور اس میں یہ نقش بنا ہوا بھی ہے، تو اس کو ادب کے دائرے میں رکھیں۔ اب اسی طرح اس ٹوپی کو واش روم، باتھ روم کی طرف یا ایسی جگہ جہاں پہ لباس اب آدمی نے اتارنا ہے یا بدبودار جگہ، اس طرح کے مقام پہ لے جانے سے گریز کرے، ادب اسی میں ہے۔ لیکن اگر کوئی لے گیا بے دھیانی میں تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ گار ہوا۔ ادب یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر لے جانے سے اس سے اجتناب کرے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میسیجز حضور بہت سارے آ چکے ہیں۔ پہلا جو میسیج ہمیں موصول ہوا وہ یہ تھا کہ کیا قضا نمازوں میں صلاۃ التوبہ کی نیت کی جا سکتی ہے؟ صلاۃ التوبہ یہ ایک نفل نماز ہے،
کہ آدمی گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے نفل نماز ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے. تو قضا نماز چونکہ فرض ہیں تو فرض نماز میں نفل کی نیت نہیں کی جائے گی. اگر کسی نے اس طرح نیت کر بھی لی کہ 2 رکعت فجر کے فرض بھی ادا کر لوں اور اسی کے ساتھ ان کو 2 رکعت صلاۃ توبہ بھی بنا لی جائے تو یہ فرض ادا ہوں گے، نفل ادا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا میسیج یہ ہے کہ میرے ابو کی پراپرٹی ہے لیکن اب انکم اتنی نہیں کہ حج کر سکیں، تو کیا پراپرٹی سیل کر کے حج کرنا ہوگا یا پھر انکم بہتر ہونے کا انتظار کرنا ہوگا؟ اب پراپرٹی کس مقصد کے تحت لی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ حاجت اور ضرورت سے زائد اگر وہ پراپرٹی ہے یا بس اوقات یہی پراپرٹی مال تجارت بھی ہوتی ہے کہ آدمی نے اس کو لیا تھا کہ 5 لاکھ کا کوئی پلاٹ خریدا کہ یہ نفع لائے گا تو اس کو بیچیں گے پھر یہ کاروبار چلے گا، تو یہ ہے مال تجارت. ٹھیک ہے. اور حج کی ادائیگی اس صورت میں لازم ہو جائے گی صحیح. جبکہ دیگر شرائط حج کے بھی پائے جا رہے ہوں. اب پتہ چلا کہ 5 لاکھ روپے کا تو یہ پلاٹ ہے لیکن ان کے اوپر قرضہ ہی 10 لاکھ کا ہے، تو یہ 5 لاکھ کا پلاٹ بیچ کر بھی جو رقم حاصل ہوگی تب بھی قرضہ پورا ادا نہیں ہوگا، تو اس صورت میں حج لازم نہیں ہے. لیکن کوئی قرضہ نہیں ہے ان کے اوپر اور یہی ایک پلاٹ ہے اور اس پلاٹ کی قیمت بھی 5-6 لاکھ روپے ہے اور یہ مال تجارت والا پلاٹ ہے، تو اس صورت میں حج کی ادائیگی ان کے اوپر ضروری ہوگی. اب چاہیں یہ پلاٹ بیچ کر رقم حاصل کر کے حج کریں یا کسی طور پر قرض وغیرہ لے کر، اور قرض خواہ بھی جو افراد ہیں وہ بھی اس نیت سے دے رہے ہیں ٹھیک آپ حج کر لیں اس رقم سے، تو بھی کوئی حرج نہیں. اب یہ ان کو حج کی ادائیگی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے ہلتے ہیں تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نماز میں؟ نماز پڑھتے ہوئے تمایل کا مطلب دائیں بائیں جھومنا. ٹھیک ہے. اس کو یوں سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں گا جیسے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خوب جھوم جھوم کر عاشقان رسول پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس انداز میں نماز نہیں پڑھی جائے گی. اگر کوئی اس انداز میں جھوم جھوم کر نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے. ٹھیک ہے. البتہ ایک عمل ہے تراوح کا مطلب ہے کہ پاؤں پہ دونوں پاؤں پہ کھڑا ہو اس انداز میں کہ کبھی سیدھے پاؤں پر وزن زیادہ آ جائے، ٹھیک ہے، الٹے پاؤں سے وزن تھوڑا کم کر دے، کبھی الٹے پاؤں پر اپنا وزن سارا دے دے اور سیدھے پاؤں سے وزن کم کر دے کبھی. ہاں تو یہ مطلب کرتا ہی رہے نہیں، یہ نہیں جیسے بس یہ کہ اس سے تھوڑا سا آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے، تو یہ سنت ہے، اس کو تراوح کہتے ہیں. تو تراوح نماز کے اندر سنت ہے. تو اب اس کے اندر بھی تراوح کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آدمی یوں اور یوں ہلتا رہے کہ کبھی پاؤں پر قدم وزن صرف وہ پاؤں پہ کبھی سیدھے پاؤں پہ وزن آ جائے گا کبھی الٹے پاؤں پہ وزن آ جائے گا. اس عمل کے لیے نہ دائیں ہونا ہے نہ بائیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، صرف وزن سیدھے یا الٹے پاؤں پر دینا ہوگا. تو یہ قیام کی حالت میں یہ عمل مسنون ہے، سنت ہے. تو اس کے لیے ہلنا اور جھومنا ایک الگ چیز ہے، وہ تمایل یعنی جھومنا، تو یہ مکروہ ہے. اگر تھکاوٹ نہیں ہے بالکل فریش ہے تو کیا اب بھی وہ تراوح کرے گا؟ وہ راحت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے، جیسے تراویح کی نماز میں عام طور پہ چونکہ طویل قرات کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے. بھلے وہ 10 رکعتیں پڑھنے کے بعد 11ویں کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو تھوڑا بہت پاؤں میں جوڑوں میں گھٹنوں میں کچھ تکلیف ہونے لگتی ہے، تو اس عمل سے کسی حد تک راحت حاصل ہوتی ہے. اس کا نام ہی تراوح کا مطلب ہی راحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے. تو اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی، بنیت ادائے سنت کی عمل کریں تو سنت بھی ادا ہو جائے گی اور انشاءاللہ سنت کی برکت سے راحت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. جی ایک اور کال چلائیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، عصر کی نماز، ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز یہ سفر میں اکٹھی ادا کی جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اکٹھی نہیں پڑھیں گے، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے گا. فجر کو فجر میں پڑھیں گے، ظہر کو ظہر میں، عصر کو عصر میں. البتہ سفر میں یہ کیا جا سکتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جمع سوری کا مطلب 2 نمازوں کو بظاہر ایک ہی وقت میں ادا کرنا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ظہر کے وقت میں ادا کی جا رہی ہوتی ہے، عصر کے وقت میں ادا کی جا رہی ہوتی ہے. اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ شام 5 بجے ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت شروع ہو رہا ہو تو یہ 4:45 بجے یا 4:50 پہ سفر منقطع کرتے ہیں اور یہ ظہر کی نماز ادا کر لیتے ہیں. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ 5 بج گئے اور عصر کا وقت شروع ہو گیا. عصر کا وقت شروع ہوتے ہی نماز عصر ادا کر لیں. اب بظاہر سفر
کے دوران ایک ہی دفعہ انہوں نے سفر کو منقطع کیا، روکا اور پڑاؤ ڈالا اور نماز ادا کی، ظہر بھی پڑھ لی آخری وقتوں میں اور عصر پڑھ لی اول وقت میں۔ اب یہ اپنا سفر لمبا دراز کر لیں یہاں تک کہ مغرب شروع ہو جائے، مغرب کا بھی آخری وقت جو ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ 8 بجے مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا، تو یہ کر لیں کہ 7:50 پہ یہ مغرب کی نماز ادا کر لیں، پھر تھوڑا انتظار کر لیں جب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، جیسے 8 بجے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہو تو اب یہ عشاء کی نماز 8 بجنے کے بعد فوراً ادا کر لیں۔ تو اس طرح دونوں نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا صورتاً ظاہراً پایا جا رہا ہے، لیکن حقیقتاً ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ادا کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ کر سکتے ہیں، جس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ یہ نہیں کریں گے کہ ظہر کی نماز کو عصر میں یا مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں لے جا کر یا عشاء کی نماز کو مغرب میں، تو اس عمل سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ کچھ شرائط ہیں، اس کے اعتبار سے گنجائش علماء نے رکھی ہے، لیکن عوام بہرحال اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ہی ادا کریں، ٹھیک ہے، پہلے والی نماز کو آخری وقت میں کے اندر ادا کر لیں اور بعد والی نماز کو اول وقت میں ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ یہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا، امام صاحب مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی رکعت میں قرات بلند آواز سے کی، دوسری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی، کسی نے لقمہ دیا، اس کے بعد بلند آواز سے شروع کی، لیکن شروع سورہ فاتحہ کے اسٹارٹ سے شروع کی، یعنی الحمد شریف سے شروع کی، تو امام کے لیے کیا حکم ہے، کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ جی حضرت۔ امام نے اگر دوسری رکعت میں آہستہ قرات شروع کر دی ہے اور وہ ایک آیت پڑھ چکا تھا آہستہ، تو اس کے اوپر جہری نماز میں آہستہ تلاوت کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو چکا۔ اب جب لازم ہو چکا تو مقتدی کے کہنے سے، مقتدی کے جہر یاد دلانے سے وہ سجدہ سہو جو واجب ہوا تھا وہ تو ختم نہیں ہو سکتا۔ اب ایسے میں مقتدی کا یہ لقمہ دینا جائز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مقتدی کو لقمہ دینے کی جو گنجائش ہے وہ اس صورت میں ہے کہ امام کوئی مفسد عمل کر دے گا اس لیے وہ لقمہ دے، یا امام ترک واجب کر دے گا اور سجدہ سہو لازم ہو جائے گا اس لیے فوراً یہ لقمہ دے دے، لیکن جب سجدہ سہو واجب ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس کے لقمہ دینے سے وہ رکے گا نہیں، واپس نہیں آئے گا۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے مقتدی نے جو لقمہ دیا ہے تو مقتدی کے لقمہ دینے کی وجہ سے اس کی اپنی نماز ٹوٹ گئی، کہ غلط لقمہ دینے کی بنا پر بے محل بے موقع لقمہ دینے کی وجہ سے مقتدی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ایسا ہی لقمہ جب امام لے گا تو یہ ایسے شخص کا لقمہ لے رہا ہے جو اب نماز میں نہ رہا، صحیح، تو خارج نماز شخص کا لقمہ لینے کی وجہ سے امام کی بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایسی جو صورت یہاں سوال میں بیان کی گئی ہے، اس میں حکم تو یہی ہوگا کہ وہ مغرب کی نماز دوبارہ سے پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے حضور۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ٹائم نہ دیکھا اور عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا، اب کیا حکم ہے؟ عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لی اور ٹائم ختم ہو چکا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، تو وہ نماز بہر صورت قضا ہی کہلائے گی۔ اتنی احتیاط تو کرنی چاہیے، جب ہمیں اپنے آفس ورک کا ٹائم ٹیبل سب پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس ٹائم یہاں جانا ہے، اس ٹائم وہاں جانا ہے، نمازوں کے اوقات کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا، یہ کثیر تعداد جو نمازی بھی ہے نا، پکی نمازی بھی جو تعداد ہے مسلمانوں کی، ان کو اوقات نماز معلوم نہیں ہوتے کہ آج مثال کے طور پہ فجر کا آخری وقت کب ہے، ٹھیک ہے، نہیں پتہ ہوتا، روٹین سے پڑھ رہے ہیں فجر یا ظہر کا آخری وقت کیا ہے، تو کبھی ایسا ہو جائے نا جماعت نکل گئی، اب جب نماز پڑھنی پڑ رہی ہوتی ہے تو بس اوقات وقت معلوم نہ ہونے کی بنا پر ہو سکتا ہے نماز یہ اپنے طور پہ ابھی ٹائم ہوگا، ابھی ہوگا، وہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے اوقات نماز یہ سیکھنا جاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے آسان دعوت اسلامی جہاں ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں لاتی ہے، تو وہیں دعوت اسلامی کی جو ایک سروس ہے وہ پریئر ٹائم، یہ آپ کو جو اسمارٹ فون جو استعمال کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے تو ایک تحفہ ہے کہ آپ پلے اسٹور میں دعوت اسلامی ایپ لکھیں تو دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ساری آ جائیں گی، اس میں پریئر ٹائم، تو اس کو آپ انسٹال کر لیں، اس کے اندر اپنے شہر کا جو بھی آپ کا شہر ہے اس کا نام سلیکٹ کر لیں، تو آپ کو آپ کے شہر کے 5 نمازوں کے اوقات اس کے اندر
دیکھنے کو ملیں گے. ریمائنڈر وغیرہ بھی آتے تو ہیں. اس میں ریمائنڈر ہے کافی، بھی اس کے اندر جو سیٹنگ میں جا کر آپ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی کہ سمت قبلہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی سہولت الحمدللہ بہت پیاری ہے کہ بعض اوقات موبائل سائلنٹ کرنا آدمی بھول جاتا ہے. تو نمازوں کے ٹائمنگ کا ڈیوریشن لے کر کے 25 منٹ لگیں گے آپ کو نماز پڑھنے میں ظہر کی، تو آپ مثال کے طور پہ 1:30 بجے نماز ہے تو 1:15 سے لے کر 1:45 تک کا ڈیوریشن آپ سائلنٹ پہ لگا دیں، تو چاہے کتنی کال آئیں اس دوران خود بخود ہی سائلنٹ ہو جائے گا، موبائل سائلنٹ ہو جائے گا اور یعنی وہ کالز آپ کو تنگ نہیں کرے گی. تو اس طرح 5 نمازوں میں آپ اس طرح بھی سائلنٹ موڈ پہ اپنے موبائل کو لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے پریئر ٹائم کے نام سے. اگر آپ ڈھونڈیں گے، بلکہ آسان طریقہ جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ دعوت اسلامی ایپ لکھیں. دعوت اسلامی کی مجلس IT نے جتنی بھی اپلیکیشنز بنائی ہیں کسی بھی حوالے سے ہوں، جیسا کہ دارالفتاح اہل سنت کی بھی ایک بہت ہی پیاری اپلیکیشن الحمدللہ موجود ہے جس میں ہمارے یہ جو سلسلے ہیں ان کے کلپس، ان کے مدنی گلدستے اور بھی بہت سارے تحریری فتاویٰ کتابیں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح دیگر بھی اپلیکیشنز بنائی گئی ہیں، امیر اہل سنت کے نام سے بھی ہے، نگران شورا کے نام سے بھی موجود ہے، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے بھی الحمدللہ ان کے جو سلسلے ہیں ان کی اپلیکیشن موجود ہے. بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، انہی میں ایک پریئر ٹائم کے نام سے ایک بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے اور جس کے فیچرز کی طرف کچھ مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا. مزید بھی بہت ساری چیزیں اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں، تو آپ کے پاس بہت ساری اپلیکیشن آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوں گی. اگر آپ نماز کی اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور یہ والی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، بہت ساری آسانیاں ملیں گی. اس کے کرنے کے بعد، اس کو استعمال کرنے کے بعد خود ہی آپ انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ اس میں 27 لاکھ مقامات کے نقشے بھی موجود ہیں، یعنی اوقات نماز کی ٹائمنگز موجود ہیں. تو وہ ڈیسک ٹاپ والی اسی کے اندر ہے، اسی میں تو آپ کسی بھی جگہ 27 لاکھ میں سمجھنے کافی حد تک شہر، گاؤں، گوٹ، قصبے بھی آ جاتے ہیں. تو آپ اپنے نام لکھ کے سرچ کریں شہر کا، گاؤں کا، تو انشاءاللہ ورنہ عرض بلد، طول بلد، لینڈیٹیوڈ وغیرہ اگر آپ ڈالیں گے تو اس سے بھی نکل آئے گا. اور بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ اپنے خاص جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، جس جگہ بیٹھے ہیں، اس مقام کا بھی آپ نمازوں کے اوقات نکال سکتے ہیں. بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے، اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی حاصل ہوگا. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر سفر میں ہماری کوئی عصر یا عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہو اور پھر ہم سفر مکمل کر کے اپنے وطن آ جائیں، اب یہاں پر اگر نماز پڑھنی ہے اپنے شہر میں تو اب وہ قصر پڑھیں گے یا مکمل پڑھنی ہوگی؟ جی حضور، جو نماز جس کیفیت اور حالت میں قضا ہوتی ہے، یعنی ادا نہیں کی اور وقت گزر گیا، تو اس نماز کو اسی حالت کے مطابق ہی اس کی ادائیگی کرنی ہوگی اب قضا کے طور پہ. تو سفر میں عصر کی نماز، ظہر یا عشاء کی نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی تھی، مسافر شرعی تھا اور وہ غافل رہا، نہیں پڑھی، تو اب جب وہ نماز پڑھے گا اپنے شہر میں حالت اقامت میں تو وہ 2 ہی رکعت پڑھے گا. چونکہ مسافر پہ 2 رکعت ظہر یا عصر یا عشاء کے فرض لازم تھے، 4 نہیں تھے. تو اب اگرچہ مقیم ہو چکے ہیں تو قضا کرنے میں بھی اب یہ 2 ہی رکعت کے اعتبار سے قضا کریں گے، 4 کے اعتبار سے نہیں. اسی طرح اگر کوئی مقیم تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب سفر شرعی میں ہے، اب نماز پڑھنے کا ذہن بن جاتا ہے، تو حالت اقامت میں جو نمازیں قضا ہوئی تھیں وہ 4 کے اعتبار سے تھیں. تو اب یہ اس وقت موجودہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ حالت سفر ہے، مسافر ہیں، تو یہ 4 رکعت کے اعتبار سے ہی قضا ادا کریں گے، 2 کے اعتبار سے نہیں. ٹھیک ہے. مزید اگر تفصیلات آپ جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کا رسالہ مسافر کی نماز، جو کہ آپ کی کتاب نماز کے احکام کے اندر موجود ہے، اس کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت ہی اچھی اور بہت مفید معلومات مسافر کے حوالے سے، اس کی نمازوں سے متعلق انشاءاللہ آپ کو ملے گی. خاص طور پر وہ اسلامی بھائی کہ جو عام طور پر کاروبار کے لیے، اپنی نوکری کے لیے اپنے شہر سے باہر ہوتے ہیں اور ان کا اکثر اپنے شہر میں آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کو تو یہ رسالہ بالخصوص پڑھنا چاہیے اور اس کے اندر اپنے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں سیکھنے چاہیے. نہ سمجھ آئے تو آپ ہمارے سلسلے میں کال کر سکتے ہیں یا دارالفتاح اہل سنت کی جو فون سروس ہے اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. جی، ایک اور کال چلائیے. میرا نام ہے سفیان رضا. اگر بچوں سے گناہ ہو جائے تو کیا ان کو گناہ ملے گا؟ جی حضور، نابالغ بچوں سے گناہ ہو جائے تو گناہ ملے گا. البتہ ان جو نابالغ بچے ہیں یہ مرفوع القلم ہیں، اس اعتبار سے کہ ان کا وہ کام کہ اگر کوئی وہ کام بڑا آدمی کرتا تو، بالغ آدمی کرتا تو گناہ ہوتا. اگر اس نوعیت کا کوئی کام نابالغ سے سرزد ہوتا ہے
تو ان کے حق میں وہ گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ شرعی اعتبار سے یہ اس چیز کے مکلف ابھی نہیں کیے گئے۔ صحیح، مثال کے طور پہ نماز کو لے رہے ہیں، تو اگر کوئی بالغ آدمی نماز قضا کر دیتا ہے، نہیں پڑھتا، تو وہ گناہ گار ہے۔ نابالغ بچہ ہے، اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، اگرچہ وہ سمجھدار ہے، 10 سال کا ہے اور اس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کو نماز کی تاکید کی جائے گی۔ اسی طرح کوئی بھی کام جو بالغ کرے تو گناہ ہو، ایسا کام نابالغ کرے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن کسی کا نقصان، مثال کے طور پہ کسی کی کوئی چیز نابالغ بچے نے توڑ دی، تو اس توڑنے کی وجہ سے جو اگر بالغ آدمی کسی کی کوئی چیز توڑتا، ضائع کرتا اور ناحق بلا عذر شرعی وہ توڑتا، تو تاوان بھی دینا پڑتا، گناہ گار بھی ہوتا، ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوتا۔ تو اب یہی کام اگر نابالغ نے کیا ہے، کسی کی کوئی چیز پینسل ہے توڑ دی، اب دوسرا بچہ رو رہا ہے، تو یہ دل آزاری والا کام کیا ہے، تو اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس نے جو چیز توڑی ہے، اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، اس کی تلافی اس کے مال سے کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی کی پینسل لے کے کسی نے پھینک دیا، وہ مل ہی نہیں رہی، تو اب اس نابالغ بچے جس نے توڑی ہے، پھینکی ہے، اس کے مال سے وہ پینسل کا تاوان ادا کیا جائے گا۔ اس کے مال سے کیا مراد؟ جو نابالغ بچہ ہے اس کی اپنی مملوکہ چیزوں سے تاوان ادا کیا جائے گا۔ ابھی والد ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن نقصان بچے پر ہی لازم ہوگا، مالی۔ تو گناہ اگرچہ نہیں ہوگا، لیکن کسی کا ذاتی نقصان کر دیا تو نابالغ بچے پر وہ نقصان کی تکمیل پورا کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک میں لفظ عین آتا ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک، اس کو عین کو گلے سے عین پڑھنا چاہیے یا سمپل ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا چاہیے؟ نعبدو کے اندر جو عین ہے اس کو نعبدو پڑھے یا گلے سے نکالیں، کیا کریں؟ جو اس لفظ کا مخرج ہے نا، مخرج مانے جہاں سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے، نکلتی ہے، وہیں سے نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب نعبدو اسی طرح پڑھا جائے گا، اس کو نعبدو حمزہ کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہ عین بہت زیادہ ہی عین نکالتے ہیں تکلف کے ساتھ، تو اسلام نے ہمیں اس طرح تکلف میں پڑھنے کا نہیں کہا، یا جیسے بعض ہا اتنی زیادہ ہا کر کے ادا کرتے ہیں، تو اگلا شخص سننے والے کی اتنی ہا تو ضروری نہیں تھی، جتنے سے نکالیے۔ تو قرات کے معاملے میں تکلف میں نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، جو لفظ کا مخرج ہے صحیح اسی طریقے سے ادا کرنا ہوگا، نہیں آتا سیکھیں، لیکن اپنے طور پہ اس مخرج میں بھی آگے مبالغہ کر کے 2 ہاتھ آگے ہی چلے گئے تو یہ تجاوز نہیں کریں۔ یعنی لگ نہ رہو کہ آپ ایک مثال کے اردو بول رہے ہیں اور اردو میں اتنے مخارج کا استعمال کر رہے ہیں کہ لگے کہ آپ شاید کوئی اور زبان بول رہے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ الحمدللہ، اب یہ ایک نارمل ہے، اب کوئی الحمد، تو یہ اسٹائل تھوڑا تکلف میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مخرج جو ہے سمپل اسی انداز میں ادا کریں، تکلف میں پڑھ کے مخرج سے بھی بہت زیادہ آگے نکل گئے تو جس کا مکلف بھی نہیں بنایا، تو یہ طریقہ قرات میں بس یہ کہ مخارج اس لیے کہ حروف میں فرق ہو جائے ان کے اندر واضح کہ جہاں سے اس کے لیے بہتر یہ رہے گا کہ کسی اچھے قاری صاحب سے رجوع کریں، ٹھیک ہے، اپنے جو مخارج ہیں ان کے حوالے سے ان کو سنائیں کہ میں کہیں تکلف میں پڑھ کے بہت زیادہ عین جتنا نکلنا تھا میں اس سے بہت زیادہ آگے جا کے تو نہیں نکال رہا، تو اگر زیادہ آگے چلے گئے تو تھوڑا ریورس ہوں، اور جہاں سے لفظ عین کا نارمل مخرج ہے وہیں سے ادا کریں۔ اور جو بالکل ہی آگے نہیں گئے، جو بھی شروع ہی نہیں ہوئے، یعنی جن کا مخرج ہی درست نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مخارج کو درست کریں، سیکھیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان جو کہ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ دنیا بھر میں مساجد کے اندر لگائے جاتے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے پردوں کی رعایت کے ساتھ مختلف گھروں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے عشاء کی نماز کے بعد عام طور پر، اور اسلامی بہنوں کے لیے ہر علاقے میں ان کے وقت کے مطابق الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، تو آپ ان میں جائیے، اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی، اور الحمدللہ قرآن پاک بھی سکھایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ دینی مسائل بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔